ڈنر ٹیبل پر پرسکون سا ماحول تھا۔ میرے شوہر روحان کے بوڑھے ماں باپ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ دونوں چھوٹے بچے اپنی پلیٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوشی خوشی کھا رہے تھے اور میں روحان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ہر چیز بالکل عام سی لگ رہی تھی، جیسے ایک روزمرہ کی رات ہو۔ اچانک روحان نے ہاتھ روک کر گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، آج کا یہ کھانا ہماری زندگی کا آخری ڈنر تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب کے ہاتھ کانپ گئے۔ ماں باپ سکتے میں آ گئے۔ میں ہڑبڑا کے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ لمحے بھر کو مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پہ ایسی سنجیدگی تھی جس نے میرا دل دہلا دیا۔ اس نے آخری نوالا اپنے منہ میں ڈالا اور دھیمی آواز میں کہا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ہم سب کے حق میں شاید یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ اطمینان سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں باپ کی نظریں الجھن سے اس کے پیچھے گئیں، پھر میری طرف اٹھیں، اور تبھی کھانے میں مصروف چھوٹا بیٹا اچانک، بابا میرا رنگ دیکھا ہے آپ نے؟ کون شادی کرے گا مجھ سے؟ یہ دیکھیں، گرمیوں میں میرے ہاتھوں پیروں کا عجیب حال ہو جاتا ہے، پسینے کی وجہ سے پوری اسکن پھٹنے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کوئل کے ہاتھ پاؤں ہیں، کالے کالے۔ پلیز آپ منع کر دیں لڑکے والوں کو کہ ابھی نہ آئیں، تھوڑا موسم ٹھیک ہوگا تو یہ اسکن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھلے بلا لیجئے گا۔ آنکھوں کی نمی کو چھپا کے میں نے بابا کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی لڑکے والوں کو منع کر دیں کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے نہ آئے، لیکن بابا کہنے لگے کہ اس طرح منع کرنا مناسب نہیں ہوگا، جو قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ بابا کی باتوں پر میں بس گہری سانس بھر کے لے گئی۔ یہ نہ بتا سکی کہ میرے دل میں کس قدر پریشانی اور احساس کمتری جنم لے چکا تھا۔ میں ایک سانولی رنگت کی لڑکی تھی جو گرمیوں میں اور بھی زیادہ ڈارک ہو جایا کرتی تھی، اور پھر پسینے کی وجہ سے ہاتھوں پیروں کی اسکن خراب ہو جاتی ہے اور چہرے پہ ہر وقت آئل رہتا۔ ایسے میں بھلا کیا خاک کوئی مجھے پسند کرتا، مگر میں چاہ کے بھی بابا کو روک نہ سکی، اور بابا نے کہہ دیا کہ شام کو وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، تیاری کر لو۔ یہ میرے لیے آنے والا دوسرا رشتہ تھا، اس وجہ سے میں اور بھی زیادہ کنفیوز تھی۔ بار بار خود کو آئینے میں اپنی رنگت کو دیکھتی اور پریشان ہو جاتی۔ میرا پہلا رشتہ میرے منہ پہ منع کیا گیا تھا، اور وجہ ایسی تھی کہ بس بیان سے باہر۔ لڑکے والوں نے مجھ سے کہیں زیادہ میرے گھر کے پردے، قالین اور در و دیوار کو دیکھا تھا، اور پھر یہ کہہ کے منع کر دیا تھا کہ ہم ان کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتے۔ یہ بات میرے دل پہ کسی خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ مجھے نہیں بلکہ میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اس بار بھی میرے دل میں طرح طرح کے گمان تھے۔ جیسے جیسے شام ہوئی اور میں سادہ سے لباس میں تیار ہو کے بیٹھ گئی، نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی ارمان، ویسے خوف تھا کہ میں گوری نہیں ہوں، ایک تو سانولی رنگت، ایک عام سی لڑکی جس کو نہ گھرداری زیادہ آتی ہے اور نہ زمانے کا کوئی ہنر ہے۔ رشتے کے لیے انکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا میں یہ بے عزتی برداشت کر پاؤں گی؟ نہ جانے کیوں مجھے یہی خوف ستا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر انکار ہو گیا تو یہ میری بے عزتی ہوگی۔ اپنی دبتی ہوئی رنگت کے پیش نظر میں نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا تاکہ کچھ تو میرا رنگ کھلتا ہوا نظر آئے۔ میری بہنیں مجھے سمجھا رہی تھیں کہ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر شام 7 بجے لڑکے کی ماں اور بہن ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے مجھ سے بہت معمولی سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے۔ نہ انہیں میرے بارے میں زیادہ جاننا تھا، اور نہ ہی انہوں نے غور سے میرے ہاتھ پیروں سے اترتی کھال اور میرے چہرے کا رنگ دیکھا تھا۔ وہ جس طرح سے بالکل عام انداز میں بات کر رہے تھے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی انکار ہی کر کے جائیں گے۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گھر سے نکلتے وقت لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آ کے ہمارے بیٹے کو دیکھ لیں۔ اتنی غیر متوقع طور پہ رشتے کی حامی بھری گئی کہ میں خود حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھ جیسی لڑکی کے لیے کوئی اتنی آسانی سے ہاں کہہ دیتا؟ ہم نے نہ لڑکا دیکھا تھا، نہ لڑکے کی کوئی تصویر آئی تھی،
اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً ان کے لڑکے میں کوئی عیب ہوگا، یا پھر وہ بھی مجھ جیسا ہی سانولی رنگت کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کے میں ذرا مطمئن ہو گئی۔ لیکن پھر اگلے دن انہوں نے کسی کے توسط سے اپنے لڑکے کی تصویر بھجوائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ انتہائی خوبرو نوجوان تھا، گوری چٹی رنگت، اونچا لمبا قد۔ وہ 6 فٹ 2 انچ کا تھا اور میں صرف 5 فٹ کی۔ وہ بے انتہا گورا تھا اور میں بے انتہا سانولی۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں اچھے عہدے پہ فائز تھا۔ وہ ہر طریقے سے مکمل تھا اور یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میرے تو گھر والے بھی حیران تھے۔ رشتہ کسی اور کے توسط سے آیا تھا، اس لیے لڑکے کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اور اب پہلی بار ہی تصویر دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، اور جب وہ لڑکا دیکھنے گئے تو لڑکا اتنا پسند آیا کہ وہیں ہاں کر بیٹھے، اور جب آ کے مجھے بتایا گیا تو میں بس شوق میں تھی۔ نہ خوشی تھی نہ غم تھا، بس حیرانی ہی حیرانی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں خود سمجھنے سے قاصر تھی، اور پھر صرف میری اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اور لڑکے کو ملاقات کا ایک موقع دیا جائے گا، اور اس ایک ملاقات نے میری پوری زندگی بدل دی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، مجھے دیکھنے کے لیے، لیکن نہ کوئی سوال ہوا نہ کوئی جواب، نہ میں نے کچھ پوچھا نہ اس نے۔ بس ہم نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا اور دل نے محبت جیسے جذبے کو جگایا۔ یہ میرے ساتھ شاید پہلی بار ہوا تھا، اور حیرانی تو مجھے اس بات کی تھی کہ اسے بھی پہلی نظر میں پسند آ گئی، کیونکہ اس نے وہیں سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اسے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں اسے پسند ہوں۔ کسی نے کہا کہ کوئی جادو ہے، کسی نے کہا کہ لڑکے کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، اور میں اپنے نصیبوں پہ حیران تھی۔ دھوم دھام سے منگنی کی رسم ہوئی، اور ہر جگہ یہ مشہور ہو گیا کہ میری پسند سے منگنی ہوئی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ لڑکے کی خوبصورتی تھی یا پھر اس کی وجاہت۔ منگنی کے بعد ہم دونوں کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور دھیرے دھیرے ہمیں احساس ہوا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ منگنی کے بعد دن جیسے پر لگا کر اڑ گئے۔ میں ہر صبح جب جاگتی تو سب سے پہلا خیال اسی کا آتا۔ کبھی اس کے بھیجے ہوئے مسکراہٹ بھرے میسیجز یاد آتے، کبھی فون پہ کی گئی باتیں۔ عجیب سا میٹھا سا نشہ تھا جس میں ہر وقت ڈوبی رہتی۔ شروع میں ہم صرف چند لمحے بات کرتے، لیکن پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لمبا کرنے لگا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کون سا رنگ آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ اور پھر باتوں کے بیچ وہ کبھی اچانک سے کہہ دیتا، ویسے آپ کو ہنستے ہوئے سننا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا، میں مسکراہٹ روک نہ پاتی۔ ہماری دوسری ملاقات زیادہ غیر رسمی تھی۔ گھر والوں کو یہی بتایا گیا کہ دونوں بچوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ وہ شام میرے لیے ہمیشہ یادگار رہی۔ ہم ایک باغ میں ملے جہاں بہن بھائی اور کزنز ساتھ تھے، مگر اس نے موقع نکال کے دھیرے سے میرا حال پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ رشتہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا یا مشکل؟ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ عجیب سوال تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تو آپ پہ ہے۔ وہ مسکرایا، نرم لہجے میں بولا، پھر تو جواب بہت آسان ہے۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے کبھی مشکل نہیں آنے دے گی۔ میرا دل پہلی بار یوں کانپ اٹھا تھا۔ رات گئے جب میں نے بہن کو سب بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ تو سیدھی سیدھی محبت ہے۔ میں نے شرما کے کہا، نہیں، بس رشتہ ہے۔ مگر دل کے کسی کونے سے میں جانتی تھی کہ یہ محبت ہی ہے۔ فون پہ اب ہماری باتیں مزید لمبی ہونے لگیں۔ وہ اپنے خواب بانٹتا، اپنی بچپن کی شرارتیں سناتا، کبھی کہتا کہ کاش آپ بھی اس وقت میرے ساتھ ہوتی۔ میں سنتی رہتی، دل چاہتا کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ ایک دن اس نے کہا، کل شام ذرا آپ چھت پہ آئیے گا، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، چھت پہ؟ وہ بولا، جی، آسمان پہ۔ اگلی شام جب میں چھت پہ پہنچی تو فون پہ اس کی آواز آئی،
دیکھیں وہ چاند، بالکل آپ جیسا، خاموش مگر سب کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ میں نے ہنس کے ڈانٹا، آپ تو بالکل شاعر نکلے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں شاعر نہیں، بس ایک آدمی جو اپنی قسمت پر شکر گزار ہے کہ اسے آپ ملی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید ساری کائنات میری سانولی رنگت، میرے کمزور یقین، میرے احساس کمتری کو مٹا کے صرف اس کے لفظوں کی روشنی سے بھر گئی ہے۔ اور تب پہلی بار میں نے دل سے مانا کہ یہ صرف رشتہ نہیں ہے، یہ واقعی محبت تھی۔ 6 مہینے جیسے پر لگا کر گزر گئے۔ منگنی کے دن سے لے کر ابھی تک ہر دن ایک نیا رنگ لے کر آتا تھا۔ کبھی چھوٹی سی ملاقات، کبھی فون پہ طویل گفتگو، کبھی خاموشی میں چھپی مسکراہٹیں۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے زندگی کو پہلی بار جینے کا مطلب سمجھ میں آیا ہو۔ وہ اکثر کہتا تھا 6 مہینے کب گزریں گے، ایک ایک دن انگلیوں پہ گن گن کے کاٹ رہا ہوں، اور میں اس کی بےتابیوں پہ حیران رہ جاتی تھی۔ پھر وقت گزرا، شادی کا وقت قریب آ گیا، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں ہر وقت رونق تھی، رنگ برنگی کپڑے، گانے، رسمیں، بہنوں کی شوخیاں، کزنز کی شرارتیں۔ میں ہر لمحہ ہنستی مسکراتی نظر آتی، مگر اندر کہیں دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی، سوچتی کہ کیا واقعی یہ سب خواب نہیں ہے؟ پھر دل خود جواب دیتا کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اب تم دلہن بننے جا رہی ہو۔ شادی سے چند دن پہلے وہ پہلی بار کھل کے بولا، میری سب تیاری مکمل ہے، لیکن ایک کمی ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، کون سی کمی؟ وہ ہنسا، ابھی تک آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سن کے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں کچھ بول نہیں پائی، بس خاموشی سے مسکرائی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا نہ جانے کب سے انتظار تھا۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ، کہکہوں کی گونج، خوشبوؤں سے بھرا ہوا صحن، ہر طرف ہنسی خوشی کا شور تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن کے لباس میں سمٹی ہوئی تھی، ہاتھوں پہ مہندی کے گہرے رنگ، چہرے پہ ہلکی سی جھجک۔ بہنیں مجھے چھیڑتی جا رہی تھیں، اب تو ہماری گڑیا پرائی ہونے جا رہی ہے۔ شام ڈھلتے ہی جب بارات دروازے پہ پہنچی تو گھر کی فضا مزید جگمگا اٹھی۔ ڈھول اور شہنائی کی آوازوں میں دل کی دھڑکنیں دب گئیں۔ میں نے پہلی بار دور سے اسے دیکھا۔ وہ صحرا باندھے اتنا پرسکون لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اسی کے قابو میں ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ یہ خواب ادھورا نہ رہنے دینا۔ یوں 6 مہینے کی وہ دوڑ، ہنسی، آنسو، ملاقاتیں، سب ایک دن میں سمٹ آئے، اور وہ دن میری زندگی کا حسین دن بننے جا رہا تھا۔ رخصتی کا لمحہ جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ ٹھہرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں دھڑکنیں، لبوں پہ ایک خاموش دعا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ جب میں نے نئے گھر میں قدم رکھا تو ہر چیز اجنبی سی لگی۔ روشنیوں سے جگمگاتا صحن، دروازے پہ کھڑے سب ہنستے مسکراتے چہرے، مگر میرے دل کی دھڑکنیں کسی اور ہی کیفیت میں تھیں۔ رسموں کی چہل پہل کے بعد جب سب لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، نرم روشنی میں ہر چیز خواب جیسی لگ رہی تھی۔ بستر پہ گلاب کی پتیاں بکھری تھیں اور میں دلہن کے لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی سن لے گا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، وہ اندر آیا، قدموں کی چاپ قریب آئی، اور پھر وہ میرے سامنے تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ میں نے نظریں جھکا لیں، ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے کہا، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میری خاموشی ہی شاید میری اجازت تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ لمحے بھر کو ہم دونوں خاموش رہے، جیسے وقت بھی سانس روک کر دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے میرا دوپٹہ ذرا سا سرکایا اور بولا، جانتی ہیں جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا
تو دل نے کہا تھا کہ یہ میری ہے، اور آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی، میں نے سر جھکا کر آنسو چھپا لیے۔ وہ میرے قریب ہوا، میری انگلیاں تھام لیں، میں نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خلوص، چاہت اور محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلی بار میرا دل مطمئن ہوا کہ یہ رشتہ واقعی میرا سہارا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر دکھ، ہر خوف، ہر کمی کو اپنی محبت سے بھروں گا۔ اس لمحے میرے دل کی ساری گھبراہٹ پگھل گئی۔ میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ جب کسی سے اچھی محبت ہو جائے تو واقعی رنگ روپ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کمرے کی خاموشی، پھولوں کی خوشبو اور دلوں کی دھڑکنیں، وہ رات میری زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے حسین یاد بن گئی۔ شادی کے بعد کے دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ہر صبح آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے اس کی مسکراہٹ دیکھتی، ہر شام اس کے ساتھ بیتتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسی، کچن میں ساتھ چائے پینا، کبھی بازار جانا، کبھی چھت پہ بیٹھ کے باتیں کرنا۔ یہ سب لمحے مجھے لگتا تھا جیسے قسمت نے میرے لیے خاص لکھے ہوں۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، 2 ننھے پھول ہماری زندگی میں آئے۔ ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش نے گھر کو مکمل کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا تو میں دور سے دیکھتی رہتی۔ دل کہتا بس یہی سکون ہے، یہی جنت ہے۔ سب کچھ کتنا خوبصورت تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، لیکن پھر جیسے کسی نے اچانک روشنی مدھم کر دی۔ روحان بدلنے لگا۔ پہلے پہل مجھے لگا شاید تھکاوٹ ہے، دفتر کا دباؤ ہے، مگر دھیرے دھیرے اس کی خاموشی بڑھنے لگی۔ وہ کم بات کرنے لگا، نہ وہ پرانی مسکراہٹ، نہ وہ چھوٹی چھوٹی محبت بھری سرگوشیاں۔ رات کو کھانے کی میز پر وہ خاموش بیٹھا رہتا، بچوں کی شرارتوں پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ آتی۔ دفتر سے آتا تو سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے بات کروں کہ کیا ہوا ہے، روحان سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس تھک گیا ہوں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہے۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں رہی تھی جو کبھی مجھے سب سے زیادہ سہارا دیتی تھی۔ اب اس کی باتوں میں اجنبیت تھی، رویوں میں سرد مہری تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وقت ہے، گزر جائے گا، مگر اندر ہی اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ شاید یہ سکون، یہ محبت کہیں ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم کہیں باہر جائیں، تنہا بیٹھ کر سکون سے بات کریں، شاید وہ کھل کے کچھ بتا دے، مگر روحان ہمیشہ خاموش رہا یا پھر بات بدل دیتا تھا۔ اکثر میں رات کو اس کے پہلو سے اٹھ کر دیر تک جاگتی رہتی، پریشانی کے عالم میں سوچتی رہتی کہ آخر کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ روحان جو ہر لمحہ میرا ہمراز تھا، اور کہاں یہ خاموش اجنبی سا انسان۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کے جاننا چاہا، مگر وہاں صرف گہری اداسی اور خاموشی تھی۔ اس کی والدہ اور والد بھی اس کی تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتے، بیٹی سب خیر تو ہے؟ روحان کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ لیکن میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں صرف اتنا کہہ دیتی کہ شاید دفتر کا دباؤ ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ روحان جیسے اپنی ذات کے گرد ایک دیوار کھڑی کر چکا تھا، جس کے اندر جھانکنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ 2 مہینے سے میرا شوہر اسی طرح پریشان تھا۔ نہ جانے وہ آدھی آدھی رات تک کس سے فون پہ لگا رہتا، کسی سے باتیں کرتا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا، مگر وہ صرف یہی کہتا کہ کام ہے، یا پھر بات بدل دیتا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بہن سے یہ بات شیئر کی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، خود پہ بھی ذرا توجہ دو، اپنا حلیہ دیکھو۔ شادی اور بچوں کے بعد تم نے خود کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہر وقت اپنے بیٹے اور بیٹی میں مگن رہتی ہو۔ ایسا نہ ہو تمہارے شوہر کا کسی اور سے افیئر ہو گیا ہو۔ یہ سن کے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے خود پہ توجہ دینا شروع کی۔
کپڑے بدلے، میک اپ کیا، آئینے کے سامنے دیر تک خود کو دیکھا، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ روحان ویسے ہی چپ چپ سا رہا۔ وہ نہ بدلا، نہ اس کی اداسی کم ہوئی، بلکہ لگتا تھا جیسے کوئی بوجھ اسے اندر سے دبا رہا ہے۔ اور پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس دن ڈنر ٹیبل پہ سکون کا ماحول تھا۔ روحان کے بوڑھے ماں باپ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ دونوں چھوٹے بچے اپنی پلیٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوشی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ میں روحان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ہر چیز بالکل عام سی لگ رہی تھی، جیسے یہ ایک روزمرہ کی رات ہو۔ اچانک روحان نے ہاتھ روک کر گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، آج کا یہ کھانا ہماری زندگی کا آخری ڈنر تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی سب کے ہاتھ کانپ گئے۔ ماں باپ سکتے میں آ گئے۔ میں ہڑبڑا کے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ لمحے بھر کو مجھے لگا مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پہ ایسی سنجیدگی تھی جس نے میرا دل دہلا دیا۔ اس نے آخری نوالہ اپنے منہ میں ڈالا اور دھیمی آواز میں کہا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ہم سب کے حق میں شاید یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ اطمینان سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں باپ کی نظریں الجھن سے اس کے پیچھے گئیں، پھر میری طرف اٹھیں۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں روحان کے پیچھے جاتی، میرے چھوٹے بیٹے کی اچانک طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ پانی مانگنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا، اس کا گلا بند سا ہونے لگا۔ وہ بے چینی کی حالت میں بار بار صرف مما مما پکار رہا تھا۔ میرا دل گھبرا اٹھا۔ میں نے فوراً روحان کو آواز دی، روحان ذرا باہر آؤ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا شور سن کے سسر بھی میرے پاس آ گئے، بچے کو سہارا دینے لگے، مگر روحان کے کمرے سے کوئی جواب نہ آیا۔ سسر نے بے صبری سے کہا، جاؤ فوراً بلا کے لاؤ روحان کو، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ فضول قسم کی باتیں کر کے گیا اور اب باہر آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میں دوڑتی ہوئی روحان کے کمرے میں گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ روحان بستر پر سکون سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہانپتے ہوئے، روحان دیکھو نا، بچے کی حالت بہت خراب ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہا، اسے ہسپتال لے کے چلتے ہیں۔ مگر روحان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا چہرہ عجیب سی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اسے اس کے کمرے میں لٹا دو اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کی بے حسی نے میری روح کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میرے وجود میں سردی سی دوڑ گئی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی روحان تھا جس نے ایک زمانے میں مجھے پلکوں پہ بٹھایا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں نہ روشنی تھی، نہ پریشانی، نہ بے قراری، بس ایک پرسکون اور سرد لہجہ۔ روحان کیا ہو گیا آپ کو؟ میں ہانپتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دل میں خوف کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے شوہر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روحان جو بچوں کی معمولی سی تکلیف پہ بھی تڑپ جاتے تھے، آج بالکل خاموش اور پرسکون بیٹھے تھے۔ روحان نے ایک لمحے کو میری طرف نگاہ ڈالی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا، مگر ساتھ ہی آنسوؤں کی ہلکی سی نمی بھی چمک رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا، مجھے معاف کر دو، لیکن یقین کرو ہم سب کے حق میں یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرا سانس رکنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ روحان کی اپنی طبیعت بھی بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کے چلائی، امی ابو جلدی آئے، روحان کو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کے باہر پہنچی تو منظر دیکھ کر میرا وجود لرز گیا۔ میرے سسر صوفے پہ نیم بے ہوش حالت میں گرے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میری ساس فرش پہ سہارا لے کے بیٹھی تھیں، وہ بھی تڑپ رہی تھیں۔ اور پھر میری آنکھیں اپنی بیٹی پہ جا کے رکیں۔ وہ ننھی سی کلی جو کچھ دیر پہلے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اب بری حالت میں بستر پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ہونٹوں پہ نیلاہٹ اتر آئی۔ میری چیخ نکل گئی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اس ہنگامے میں اچانک ایک خوفناک حقیقت میرے سامنے آئی۔ واحد میں تھی جو ابھی تک ٹھیک کھڑی تھی، شاید اس لیے کہ بچوں پہ توجہ دینے کے چکر میں نے وہ کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آ گئی، پاس پڑوس والوں کی بھی مدد لی گئی اور ہم سب کو جلدی سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ تب تک سبھی کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ میرا حال ان سب کو دیکھ کے برا ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی اور دعا پہ دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت خاص قسم کا زہر استعمال کیا گیا ہے اور بچنے کی امید بہت کم ہے، لیکن دعا کریں شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ یہ سن کے میں تو بس اپنا دامن ہی پھیلا بیٹھی، ہچکیوں میں خدا سے التجا کرتی رہی۔ سبھی لوگ حیران پریشان تھے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد میرے ساس، سسر اور روحان کو ہوش آ گیا، مگر میرے دونوں بچے ابھی تک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ان کی سانسیں کبھی چلتی تھیں، کبھی تھمتی تھیں اور میں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہوش میں آتے ہی جھنجھوڑ دیا۔ یہ سب کیا ہے روحان؟ آج تمہاری وجہ سے ہمارے بچے موت کے منہ میں ہیں۔ میں کتنے عرصے سے تم سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور آج تم نے ہمیں زہر دے کے مار دینا مناسب سمجھا۔ روحان بری طرح رونے لگا۔ اس کے آنسو دیکھ کے میرا دل کانپ اٹھا، لیکن جو سچ اس نے اگلے ہی لمحے مجھے بتایا وہ سن کے تو میرے قدموں سے بھی زمین نکل گئی۔ میرا شوہر ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، کمپنی میں باقاعدہ ایک پوری سازش کے تحت مجھ پہ ایک بہت بڑے گھپلے کا الزام ڈالا گیا ہے۔ یہ سب پہلے سے پلانڈ تھا تاکہ مجھے کمپنی سے نکالا جا سکے۔ جب میں نے ریزائن نہیں دیا تو انہوں نے پولیس کیس بنوانے کی تیاری کر لی۔ اب یہ کیس اتنا بڑا ہے کہ نہ میں کہیں نوکری کر سکوں گا، نہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں گا، کیونکہ میرے خلاف سازش کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، جس میں کمپنی کے GM بھی ہیں۔ وہ اپنے کسی قریبی کو میری جگہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ روحان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آواز مزید بھرا گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خود کو اس سب سے بچا لوں، کسی سے بات کروں، کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو جائے، لیکن ریزائن دینے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ لوگ مجھے اس طرح سے پھنسائے بیٹھے ہیں کہ جہاں بھی جاؤں گا چوری اور کرپشن کے الزام کی داغدار مہر میرے ماتھے پہ ہوگی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولا، میں ذلت میں جینا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ تمہیں اور ہمارے بچوں کو اس شخص کی بیوی اور اولاد کہہ کے پکاریں جس پہ چوری کا داغ لگا ہو۔ میں ہر دن اپنی عزت اور غیرت کے ساتھ مر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں۔ نہ میں یہ رسوائی سہ سکوں گا، نہ تم اور بچے یہ داغ اٹھا سکو گے۔ اس کی باتیں سن کر میں سن ہو گئی۔ میرا دماغ جیسے شل ہو گیا، میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میرا شوہر، جسے میں نے ہمیشہ ایک مضبوط سہارا سمجھا تھا، آج میرے سامنے اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں بیٹھا تھا، اور یہ جان کے کہ وہ اپنی بے بسی میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکا تھا، میرا وجود اندر تک لرز گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا میں اتنی بری تھی روحان کہ آپ نے ایک بار بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، مجھے کچھ بھی نہیں بتایا؟ اگر آج میری اولاد کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ خود کو معاف کر سکیں گے؟ میری یہ بات سن کے روحان تڑپ گیا۔ اس کے آنسو مزید بہنے لگے۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور اپنا دامن پھیلا دیا، اور پھر واقعی معجزہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد میرے دونوں بچے آہستہ آہستہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ان کے لبوں پہ پھر سے سانس بحال ہوئی تو میرے وجود میں بھی جان آ گئی۔ مگر روحان کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ اس پر عدالت میں کیس شروع ہو گیا۔ وہ بار بار عدالت کی پیشیاں بھگت رہا تھا۔ محلے والوں کو بھی ساری بات کا علم ہو چکا تھا، لیکن کسی نے ہمیں قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ سب اس کی نیکی اور ایمانداری کے قائل تھے، اس لیے سب نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ پھر نہ جانے کیسے سب کچھ ہمارے حق میں بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ روحان نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔
شاید یہ اس کی نیکیوں اور ایمانداری کا اثر تھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کے حق میں گواہی دی۔ بالآخر وہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا۔ اس دن ہمارے گھر میں خوشی کا سما تھا، سب کے دلوں سے بوجھ اتر گیا۔ لیکن اس ساری خوشی کے بیچ میرا شوہر ہم سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے روحان کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بتائیں ہم سے نظریں کیوں چرا رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی وہ رونے لگا، بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اگر بچوں کو کچھ ہو جاتا یا ہم میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ میں نے ہمت ہار کے جو قدم اٹھایا اس نے مجھے آج سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو سینے سے لگا لیا اور نرمی سے سمجھایا کہ کسی بھی کمزور لمحے میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس پہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ نادانی میں ہوا، اب ماضی کو بھلا دیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی عطا کرتا ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اور سارے گھر والوں سے معافی مانگی، پھر بچوں کو سینے سے لگا کے بار بار چومنے لگے۔ وہ منظر دیکھ کے میرا دل بھی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون کی لہر بھی میرے وجود میں اتر گئی۔ میری زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پہ واپس آ گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب میرا شوہر مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتا تھا، اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ انہیں کبھی تنہا کسی غم کا بوجھ اٹھانے نہیں دوں گی۔ زندگی کے امتحانات کبھی بھی انسان کو ٹوٹنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لیکن اصل ہمت یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کیا جائے۔ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے، جبکہ چھپانے سے بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اپنی جان یا اپنے پیاروں کی زندگی داؤ پہ لگا دی جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کے ساتھ آسانی بھی عطا کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر اور بھروسے کے ساتھ ڈٹے رہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے۔